رپورٹ کر رہے جمیل ہاشمی، ڈسٹرکٹ بیورو چیف کرائم CNN نیوز پاکستان۔ تحریک تحفظ شہر خاموشہ کی ٹیم کا CNN بیورو آفس کمرشل مارکیٹ راولپنڈی کا دورہ۔ سینئر ممبر کور کمیٹی امجد ارباب عباسی اور امتیاز الوی سے شہر خاموشہ کے عظیم پروجیکٹ سے متعلق خصوصی انٹرویو، تمام سننے والوں کی نظر۔ ڈسٹرکٹ بیورو چیف کرائم راولپنڈی، CNN نیوز پاکستان۔ جناب جمیل ہاشمی صاحب، خواتین و حضرات، تحریک تحفظ شہر خاموشہ کا نام سنتے ہی ہمارے ذہن میں یہ خیال ابھرتا ہے کہ یہ بھی کوئی ایک ایسی مخلوق ہے جس کے بارے میں زندہ انسانوں کو سوچنا چاہیے، اور سوچ آتی ہے تو عمل کا روپ دھارتی ہے، اور عمل ہوتا ہے تو نتیجہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ تحریک تحفظ شہر خاموشہ بنیادی طور پہ پورے جو ہمارے اس علاقہ اور خطہ میں قبرستان ہیں ان کے تحفظ کے لیے شروع کی گئی، اور اس کا ابتدائی یونٹ شوالہ قدیمی قبرستان جو مری شہر کے نزدیک ہے، اور 1500 کنال کے رقبہ پر محیط، اور اس کی عمر 450 سال کی عمر ہے۔ اس میں دیگر مذاہب کے لوگ، گریٹ برٹن کے دور کے لوگ بھی ہیں، اور شملہ کے سعید پہلوان علیہ رحمت سے لے کے مختلف علاقوں کے لوگ اس میں آرام فرما ہیں۔ اس صورتحال میں رہتے ہوئے یہ سوچا گیا کہ یہاں جو مختلف جانوروں نے اور خنزیر نے ڈیرے جمائے ہیں، اور انسانی باقیات کو اس نے قبروں سے باہر نکالا ہے، تو اس کے لیے کوشش کی گئی، اور مرکزی کوآرڈینیٹر جمیل ہاشمی صاحب نے اپنے قوت کہنا چاہیے کہ ان کی جو طاقت اللہ تعالیٰ نے انہیں سوچ اور فکر اور عمل کی دی ہے، اس کو کام میں لاتے ہوئے اسے روبہ عمل کیا، اور ان کے ساتھ لوگ ملتے گئے۔ ہمیں بھی یہ عزت اور اعزاز حاصل ہوا کہ ہم ان کے ساتھ ملے، اور ایک وسیع علاقہ پر صفائی مہم ہوئی، جھاڑیاں کاٹی گئیں، 600 سے زائد قبور ہیں کہ جو چھپی ہوئی تھیں ان کو سامنے لایا گیا، ان کی ٹوٹ پھوٹ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی گئی، اور پھر جو انسانی باقیات تھیں ان کی تدفین کا کام ہوا، اور اس کے ساتھ ہم نے عوام میں شعور بیدار کر کے ان کو ساتھ شامل کرنے کے لیے، اور لوائقین کو ساتھ شامل کرنے کے لیے ایک جدوجہد کی، اور جدوجہد میں آگے چل کے فنڈ ریزنگ بھی ہوئی، جس کی امانت چیف کوآرڈینیٹر صاحب کے پاس امانت کے طور پہ موجود ہے۔ اس کے ساتھ ایک شہر خاموشہ کا ایکٹ ہے، اور پروونس آف پنجاب میں رہتے ہوئے اس کے لیے پروونشل گورنمنٹ کے لیول پہ انہوں نے کوشش کی، اور ڈپٹی کمشنر راولپنڈی انہوں نے ایک تفصیلی رپورٹ کے لیے ADCR مری کو بھی اس کے لیے لکھا، اور وہ سارا معاملہ ابھی زیر التوا یا انڈر پروسیس زیر غور ہے۔ اس صورتحال میں رہتے ہوئے اب ضرورت اس بات کی ہے کہ آگے موسم تبدیل ہونے والا ہے، اور اس تبدیل شدہ موسم میں جنازہ گاہ میں اور قبرستان میں بے شمار ضرورتیں ہیں کہ جو ضرورتیں پوری ہونا ضروری ہیں، اور اس کے لیے جو فنڈز کلیکشن ہوئی ہے اس کے ساتھ مل کر اس کو آگے بڑھانے، اور باڑھ کا کام اور چار دیواری جو نشیب کا علاقہ ہے اس میں اس کی ضرورت ہے، اسٹریٹ لائٹس کا اور پھول پھلواری کی بات، اور وہاں دیکھ بھال کے لیے لوگوں کی تعیناتی کی بات بعد میں آتی ہے۔ اس سارے سلسلہ میں ضرورت اس بات کی ہے کہ آگے بڑھا جائے، تیز گام ہوا جائے، اور کوئک مارچ کیا جائے، اور اب کسی لانگ مارچ کی نہیں، کوئک مارچ کی ضرورت ہے شہر خاموشہ کے لیے۔ فوری اپنے آپ کو تیار کر لیا جائے، اور اس تیاری کے ساتھ یہ ممکن کیا جائے کہ کس طرح ہم اپنے گزرے ہوں کے لیے باعث خیر، باعث برکت، باعث نور بن سکتے ہیں، اور نتیجہ خیز ہو کر تو ہم وہ سارے کام جو وقتاً فوقتاً جس پہ بات ہوتی رہی ان کی تکمیل کر سکیں۔ جناب والا جی، امجد ارباب عباسی صاحب مفصل، کم الفاظ میں مگر مفصل انہوں نے ایک جیسے سمندر کو کوزے میں بند کر کے ہمیں سمجھا دیا، آپ کو سمجھا دیا کہ بیسک ہمارا پروگرامز کیا تھے، اور ہماری اچیومنٹ کیا ہیں، اور مزید آنے والے دنوں میں ہم نے کیا کرنا ہے۔ تو اسی حوالے سے میں گزارش کروں گا ہمارے سینئر ممبر کور کمیٹی تحریک تحفظ شہر خاموشہ جناب امتیاز الوی صاحب سے کہ وہ بھی اپنے
خیالات کا اظہار کریں اور ہمیں جو ہے نا محظوظ کریں۔ جمیل ہاشمی صاحب، ایک تو سب سے پہلے میں ذاتی طور پر امجد ارباب بھائی صاحب کی طرف سے محترم جمیل ہاشمی صاحب کو CNN کا بیورو چیف منتخب ہونے پر مبارک، اور یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ تحریک تحفظ شہر خاموشاں کے لیے ایک بریک تھرو ہے، اور اس سے بھی انشاءاللہ تعالیٰ بہت سارے مثبت اثرات جو ہے نا وہ ہم سمیٹیں گے۔ تو تحریک تحفظ شہر خاموشاں کے لحاظ سے تفصیلی اور بہت خوبصورت انداز میں محترم امجد ارباب عباسی صاحب نے اظہار خیال کیا ہے، اور اسی بات کو بس کنٹینیو کرتے ہوئے، چونکہ ہماری تحریک تحفظ شہر خاموشاں، یہ آج بھی میں ایک جگہ ذکر کر رہا تھا کہ بنیادی طور پر اس تحریک کے آغاز کے میں سمجھتا ہوں کہ مقاصد میں سے ایک مقصد جو مجھے پورا ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے وہ یہ تھا کہ بنیادی طور پر قبرستان اور ان کی جو حالت ظاہر ہے اوورال ہم جہاں جہاں بھی دیکھیں تو وہ حقیقت بات ہے کہ وہ بڑی ہی پریشان کن۔ تو ایسی صورتحال میں لواحقین کو اتنی اویئرنیس کا آ جانا کہ ہم نے بھی بالآخر اسی قبرستان میں اپنا بسیرا کرنا ہے، تو اس اویئرنیس کی صورت میں قبرستانوں کی صفائی ستھرائی کا کام بہت سارے قبرستانوں میں ہماری اس موومنٹ سے میں نے پریکٹیکلی دیکھا ہے کام کا آغاز ہوا، اور یہی بیسیکلی تحریک تحفظ شہر خاموشوں کے مقاصد میں سے ایک مقصد تھا کہ جہاں ہم بہت ساری دیگر اپنی مصروفیات میں اپنا وقت لگاتے ہیں اور اپنی بہت ساری ذاتی، نجی، معاشرتی اور بہت سارے مسائل میں نفسا نفسی کے دور میں، تو یہ جو ایک پہلو تھا یہ ہمیشہ سے جانا صرف نظر رہ جاتا تھا کہ یہ جو قبرستانوں کی حالت ظاہر ہے یہ بھی ہمارے اوپر ایک اجتماعی فریضہ ہے۔ تو اس کے اوپر انشاءاللہ تعالی ہم اس تحریک تحفظ شہر خاموشاں کے پلیٹ فارم سے جو دھوبی گھاٹ کا قبرستان مری جہاں سے اس موومنٹ کا آغاز ہوا ہے اس کو ماڈل بنایا جائے گا، اور اس کے مختلف مراحل میں کام ابھی اس کا جاری ہے، اور یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا۔ ابھی چونکہ ماہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی